السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسی اسکول کا درجہ 4 کا طالب علم ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الرحمن فوق رأس المؤذن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذان دینے والے کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے قبضے ہوئے صحراؤں میں. اللہ تعالی ہمارے ان فکر مند اور بتوفیق بزرگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، جو اس سخت موسم میں نئی نسل کے لیے اذان اور اذان کے متعلقات پر ایک مقابلہ منعقد کر رہے ہیں. مقصد بالکل صاف ہے کہ نئی نسل اعلاء کلمت اللہ کا طریقہ سیکھے، جو کہ اس امت کا نشان امتیاز اور اوج اقبال ہے. صدر عالی مقام اور بزرگان محترم، اذان نام ہے اللہ کا نام بلند کرنے کا، اللہ کی یکتائی کے اعلان کا، نبی کی رفعت شان کا، ان کی رسالت کے اعتراف کا، کلمہ توحید کی بانگ کا، ایمان و شہادت کی صدا کا. اذان اسلام کا شعار ہے، دین محمدی کی شناخت ہے، مسلم آبادی کا ٹائٹل ہے، ہمارا مذہبی ترانہ اور اینتھم ہے، ہمارے دلوں کی غذا ہے، ہماری سماعتوں کا قرار ہے، ملت کی کامیابی کی ضمانت ہے. پیدائش کے بعد مومن بچے کے کان میں پڑنے والی سب سے پہلی آواز اللہ اور اس کے رسول کا شاندار تعارف. صدر عالی مرتبہ اور حاضرین مجلس، اذان ایک ایسا اسلامی ترانہ اور توحید کا نغمہ ہے جو دنیا کے چپے چپے اور پورے زمین کے گوشے گوشے میں ہر دن 5 بار اور کہیں کہیں 6 بار پورے جان کے ساتھ گونجتا ہے اور تا صبح قیامت گونجتا رہے گا. آسمان و زمین اور اس کے باشندوں نے جس آواز کو سب سے زیادہ سنا ہے وہ یہی آواز. دنیا کا ہر نعرہ، قوموں کا ہر ملی ترانہ، ملتوں کا ہر مذہبی ترانہ زبان اور سرحدوں میں قید ہوتا ہے، مگر اذان پورے روئے زمین اور تمام سرحدوں کے اندر گونجنے والی اکیلی شہنائی اور صدائے برحق. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قابل قدر سامعین، اذان دینے والوں کے گردن اور سر میدان محشر میں سب سے اونچے ہوں گے. اذان دینے والے کی آواز جہاں تک جائے گی اس پورے علاقے کا ایک ایک ذرہ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتا ہے اور قیامت میں اس کے حق میں گواہی بھی دے گا. خطبہ میں جو روایت میں نے پڑھی ہے ید الرحمن فوق رأس المؤذن، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے والے کے سر پر اللہ کا دست کرم اور دست شفقت ہوتا ہے. آپ اس شخص کی طاقت، اس کے رتبے، اس کی عظمت اور بلندیوں کا اندازہ لگائیے جس کے سر پر مالک دو جہاں، قادر مطلق اور شہنشاہ کائنات کا دست کرم. اللہ تعالی ملت کے ہر بچے کی زبان پر یہ زمزمہ طاری و جاری فرما دے، تمام انسانیت کے دل اذان سے مانوس فرما دے، دشمنوں کے قلوب میں ان کلمات کی عظمت بٹھا دے، باطل کے ایوانوں میں انہی کلمات سے زلزلہ فرما دے. ہمارے نعروں اور اذانوں میں تاکید اور برق شکوہ پیدا فرما دے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا